ناظرین آداب، اردو لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے سوشل میڈیا کا آغاز و ارتقاء۔ سوشل میڈیا دراصل ٹیکنالوجی، الیکٹرانک آلات اور ڈیجیٹلائزیشن کے دور کی پیداوار ہے۔ اس کی ابتدا اور ارتقاء کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فروغ میں کون سے الیکٹرانک آلات معاون رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی جو بنیادی جو گیجٹ ہے، جس کی بنیاد پر سوشل میڈیا آج ہمارے سامنے ہے، ان میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی ایجاد کی بھی اپنی ایک کہانی ہے۔ برسوں گزرنے کے بعد آج ماڈرن کمپیوٹر ہمارے سامنے موجود ہے۔ کمپیوٹر کے علاوہ لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ، موبائل فون وغیرہ جیسے آلات کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان آلات کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اسے انٹرنیٹ سے آراستہ نہ کیا جائے۔ انٹرنیٹ سے آراستہ کرنے کے بعد سوشل میڈیا کی جو راہیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ہموار ہوتی گئیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ لوگ ای میل کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ ای میل پہلے پرسنل لوگوں کو اور پھر گروپ میں لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح سے پھر بلاگ کا دور آیا، آج بھی وہ قائم ہے۔ بلاگ دراصل الیکٹرانک ڈائری کو کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ موبائل کے ذریعے ویڈیو کال، کانفرنسنگ کال، چیٹنگ، ویڈیو شیئرنگ، آن لائن گروپ میٹنگ وغیرہ کی سہولتیں دستیاب ہوتی گئیں۔ سوشل میڈیا کو پہلے نیو میڈیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آخر اسے نیو میڈیا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس سے قبل ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایک طرح سے ایجاد ہو چکی تھی۔ اس پہ میڈیا اپنا کام کر رہا تھا۔ جب کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے آراستہ کیا گیا، جوڑا گیا، تو ایک نیو میڈیا کا چلن سامنے آیا۔ اس لیے اسے ریڈیو سے اور ٹیلی ویژن سے الگ کرتے ہوئے ایک نیو میڈیا کا نام دیا گیا۔ دراصل نیو میڈیا کمپیوٹر سے آراستہ اور کمپیوٹر پر منحصر میڈیا کی ایک نئی شکل ہے۔ اس کے تحت کسی بھی مواد کو انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا جا سکتا ہے۔ نیو میڈیا میں ڈیجیٹل کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو شامل کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیو میڈیا کا دائرہ بھی بڑھتا گیا۔ اب اس کے بعد جب انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہونے لگا اور ترسیل کی جو وسعت ہے اس کی بڑھتی گئی، تو اس کے باعث نیو میڈیا کو سائبر میڈیا بھی کہا جانے لگا۔ نیو میڈیا اور سائبر میڈیا بنیادی طور پر مواد کی آن لائن ترسیل کے ساتھ ساتھ میڈیم اور پلیٹ فارم کا بھی درجہ رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا اگرچہ انہی پلیٹ فارم کی زائدہ ہے، لیکن معنوی طور پر ان سے مختلف ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کس طرح سے فروغ پاتا ہے۔ دراصل سوشل میڈیا کی جو بنیادی فطرت ہے وہ عوامی ہے۔ وسیع پیمانے پر عوام کی شمولیت کے باعث ہی اسے سوشل میڈیا کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب بڑی تعداد میں عوامی سطح پر لوگ اس سے جڑنے لگے تو اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی افادیت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے اسے سوشل میڈیا کا نام دیا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا سفر ہے نیو میڈیا سے ہوتے ہوئے سائبر میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے نام سے آج مقبول ہے۔ سوشل میڈیا کو بھی ظاہر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی عمل میں لایا جاتا ہے۔ صارفین سوشل میڈیا کے ذریعے ترسیل، مذاکرہ، اطلاعات اور ویب مواد کا اشتراک کرتے ہیں۔ شروع میں سوشل میڈیا کی جو ابتدا ہوئی تھی اس میں دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر ہم خیال جماعتوں کے مابین باہمی گفت و شنید کے پیش نظر ہوئی، لیکن جلد ہی اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا کہ اس کے ذریعے بہت سے مقاصد ہی پورے کیے جانے لگے۔ سوشل میڈیا کی مقبولیت کے پیش نظر مختلف شعبہ جات کے سے وابستہ افراد، آرٹسٹ، صحافی، تاجر اور دیگر پیشہ ور بڑی تعداد میں ان سے روز افزوں منسلک ہونے لگے۔ سوشل میڈیا کے جو ابتدائی نقوش ہیں بلیٹن بورڈ سسٹم 1970 کے فروغ کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الینوائے یونیورسٹی نے 1973 میں ایک ٹوکومیٹک کثیر صارف چیٹ روم یعنی ملٹی یوزر چیٹ روم قائم کیا تھا۔ ٹوکومیٹک ایک آن لائن چیٹ سسٹم تھا جس کے ذریعے ایک چھوٹے گروپ میں آن لائن بات چیت کو انجام دیا جاتا تھا۔ اس آن لائن سسٹم کے ذریعے
سوشل میڈیا کی ابتدا میں مزید رائے ہموار ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی بنیادی تعریف ہے اس کے مطابق سب سے پہلا آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارم 6degree.com ہے، جسے 1997 میں اینڈریو وینرچ نے لانچ کیا تھا۔ یہ پلیٹ فارم 2000 کے تک سرگرم رہا۔ اس کے صارفین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس کے بعد فرینسٹر کا آغاز 2002 میں ہوا، جسے کینیڈین کمپیوٹر پروگرامر جوناتھن ایبرامس نے قائم کیا تھا۔ یہ پلیٹ فارم سوشل نیٹ ورکنگ گیم پر مبنی تھا۔ اس کے تحت صارفین کو ایک دوسرے سے منسلک ہونے اور بات چیت کرنے کی پوری اجازت تھی۔ ان کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے چند مقبول ترین سائٹس ہیں ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لنکڈ ان۔ لنکڈ ان ایک تجارتی اور ملازمت مرکوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اسے ریڈ ہیفمن نے 2003 میں قائم کیا تھا۔ اس سائٹ کو کاروباری برادری کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے مائی اسپیس کا۔ یہ امریکہ واقع ایک سوشل نیٹ ورکنگ سروس ہے۔ اسے تھامس اینڈرسن نے 2003 میں قائم کیا تھا۔ یہ بڑے پیمانے پر عالمی صارفین تک پہنچنے والا پہلا سائٹ ہے۔ مائی اسپیس نے یوٹیوب جیسے سائٹ کے فروغ میں بھی معاون کردار ادا کیا تھا۔ اس نے 2007 میں اپنے دائرے کو بڑھانے کے لیے اسپیس ٹی وی یعنی مائی اسپیس ٹی وی بھی لانچ کیا تھا۔ اس وقت کا سب سے جو مقبول ترین پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا وہ فیس بک ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے۔ اس کی بنیاد مارک زکربرگ نے اپنے دوستوں کے تعاون سے کیلیفورنیا امریکہ میں 2004 میں رکھی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ یوزرز فیس بک کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب بھی انتہائی مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ یہ بھی امریکی آن لائن ویڈیو شیئرنگ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اسے 14 فروری 2005 میں جاوید کریم، اسٹیوشن چارڈ ہرلی نے لانچ کیا تھا۔ یوٹیوب صارفین کے لیے ویڈیو شیئرنگ کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت سارے اس کے پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرح کے پروگرامز اس پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور بڑی دلچسپی سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے بھی یوزرز کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے علاوہ جن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں ایک ریڈٹ بھی ہے۔ یہ ایک سوشل نیوز ویب سائٹ اور فورم ہے۔ اس پر صارفین اپنے مواد اور تصاویر پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا ایرن سوارٹز کے ہاتھوں 2005 میں ہوئی تھی۔ یہ سائٹ سینکڑوں ذیلی گروپس پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے علاوہ اس کا ذکر آتا ہے۔ ان میں ٹویٹر سب سے ہے آگے۔ ٹویٹر بھی ایک سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ہے جو مائکرو بلاگنگ سروس ہے جو صارفین کی مختصر پوسٹ کو نشر کرتی ہے۔ ٹویٹر کو جیک ڈارسی نے اپنے چند معاونین کے ساتھ 2006 میں قائم کیا تھا۔ اسی طرح واٹس ایپ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت کا مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اسے 2009 میں ورین ایکشن اور جین کوم کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، جس کی ملکیت امریکی کمپنی ٹیک گروپ میٹا پلیٹ فارمز کی ہے۔ فیس بک نے فروری 2014 میں اس کی ملکیت حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی اپنی ابتدا سے آج تک بہت ہی مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ ان کے علاوہ پنٹریسٹ امریکہ کی ایک آن لائن ویڈیو شیئرنگ اور سوشل میڈیا سروس ہے۔ اسے 2009 میں قائم کیا گیا تھا۔ اسے خصوصی طور پر ویڈیوز شیئر کرنے، ویڈیوز کو محفوظ کرنے اور معلومات کی دریافت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کے مقبول ترین پلیٹ فارمز میں انسٹاگرام کا بھی نام آتا ہے، جس کی بنیاد کیون سسٹروم نے 2010 میں رکھی تھی۔ یہ ایک آن لائن تصویر اور ویڈیو شیئرنگ سوشل نیٹ ورکنگ سروس ہے۔ آج بڑی تعداد میں یوتھ اس سے جڑ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مقبول پلیٹ فارم ہے۔ ان کے علاوہ اسنیپ چیٹ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک امریکی ملٹی میڈیا انسٹنٹ میسیجنگ سروس ہے۔ اسے ایوان اسپیگل، بابی مرفی اور ریگی براؤن نے 2011 میں قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو سرچ انجن ہیں ان میں
گوگل سرچ یا ویکیپیڈیا بھی خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ویکیپیڈیا کو لیری سینگر اور جیمی ویلس نے 15 جنوری 2001 میں قائم کیا تھا۔ یہ ایک آزاد انسائکلوپیڈیا ہے جو ایک اشتراکی کمیونٹی کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سوشل میڈیا کے متعدد پلیٹ فارمز، ایپس، ویب سائٹس اور چینلز کام کر رہے ہیں اور ان میں روز افزوں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کی افادیت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر روز نئے نئے پلیٹ فارمز قائم ہو رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ سوشل میڈیا کے آغاز و ارتقاء کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے سوشل میڈیا کے ارتقاء کو آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔